وشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. حضرات، جو آیت مبارکہ آخری پارے سے چند تلاوت کی، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو توجہ دلائی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف. کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بنائی. اگر کوئی انسان گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو اتنی نعمتیں ہیں، شمار میں نہیں آ سکتی. پھر آگے جا کے مختلف پھلوں کا، چیزوں کا تذکرہ کیا. پہلے فرمایا کہ ہم اس کو اگاتے ہیں، بناتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہیں، اس میں سے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے نکالتے ہیں، بناتے ہیں. کیا کیا چیزیں بناتے اور اگاتے ہیں، اس پر پھر چند پھلوں کا ذکر کیا. فرمایا تمہارے لیے دانے اگائے، تمہارے لیے انگور بنائے، زیتون تمہارے لیے تیار کیا اور کھجور تمہارے لیے بنائی. خاص کر جس پھل کا ذکر ہے اس آیات وہ کھجور ہے. اور یہ بات بڑے علم ہے کہ کھجور کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ بھی ہے، کہ اکثر افطاری اندر کھجور کا استعمال ہوتا ہے اور یہ سنت ہے. جو سال بھر کھجور نہیں کھاتے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کچھ نہ کچھ وہ بھی کھجور کھائے. تو افطاری کے بہانے افطاری پہ سنت قائم رکھن لئی بہت سارے لوگ کھجور سے روزہ افطار کرتے. کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا سنت ہے، لیکن ساتھ ساتھ جسم کی ہر قسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھجور جیسا پھل اور کوئی نہیں بنایا. یہ دنیا کا پھل بھی ہے اور جنت کا پھل بھی. جس طرح افطاری میں کھجور کا استعمال ہے، سحری کے اندر بھی کھجور کا استعمال کرنا چاہیے. بہترین سحری جو ہے وہ کھجور کی سحری. اگر کوئی شخص سحری اور افطاری میں کھجور کا کثرت سے استعمال کرے تو ماہ رمضان کے روزے جتنی بھی گرمی یا تکلیف میں ہوں، اس کی کسی قسم کی جسمانی تکلیف اور بیماری
اور کمزوری واقع نہیں ہو۔ اس پر اطباء نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، علماء نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، بلکہ عورت کے لیے سب سے کمزوری کی جو مراحل ہوتے ہیں وہ بچے کی ولادت کے بعد، کہ جسم میں ہر قسم کی کمزوری لاحق ہوتی ہے عورت کو جب بچہ پیدا ہو۔ تو قرآن پاک پڑھی، سیدہ مریم علیہ السلام کے ہاں جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خشک کھجور کے درخت سے تازہ کھجوریں گرائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ کھجوریں کھائیں اور ساتھ ساتھ چشمے کا پانی جاری کر دیں، چشمے کا پانی پئیں اور کھجوریں کھائیں۔ ہمارے ہاں عورتیں بالعموم عادت کے طور پر سخت خوراک بچے کی ولادت کے بعد نہیں کھاتی کہ بچے کو تکلیف ہوتی۔ یاد رکھیے سب سے نرم ترین غذا کھجور ہے، ظاہری طور پہ سخت ہے، اس کے اثرات انتہائی نرم ہیں۔ اگر کوئی عورت چاہتی بچے کی ولادت کے بعد اس کی کمزوری، اس کی نقاہت ہر قسم کی دور ہو جائے اور ہر قسم کی بیماری سے اور اندر کی جتنے جراثیم ہیں سب کے اخراج کے لیے واحد خوراک اللہ نے جو مقرر کی ہے وہ عورت کے لیے کھجور ہے، تاکہ کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ قرآن کا نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ نسخہ ہے۔ ساتھ پانی، اس پر بہت ساری روایات موجود ہیں۔ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ کھجور کے ساتھ دوسری چیز کون سی ہے؟ پانی، تاکہ جو کھجور کی حدت ہے، شدت ہے، گرمی ہے، وہ پانی کی ٹھنڈ سے ختم ہو جائے۔ اکیلے میں کھجور نہیں، کھجور کے ساتھ یا پانی استعمال کریں، یہ قرآن کا نسخہ ہے، یا پھر دودھ استعمال کریں، یا پھر ایک مسنون طریقہ ہے کہ کھجور کھانے کے بعد اوپر سے تربوز کھائیں۔ یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے کھجور کھانے کے بعد اوپر سے تربوز کھایا اور فرمایا یہ کھجور کی گرمی کو ختم کر دے۔ کھجوروں میں سے ایک اہم ترین کھجور ہے جسے عجوا کہا جائے۔ یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ اس کھجور کے بارے میں، عجوا کے بارے میں الگ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح ناشتے میں 7 عجوا کھجوریں کھا لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جادو اور زہر کے اثر سے محفوظ رکھے۔ اس دن اگر کوئی اس بندے کو زہر دے دے، زہر اس کو دے دیا جائے، بعض لوگ حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کھجوریں کھا لی ہیں تو اب زہر کھا لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث میں زہر کھا لینا نہیں ہے، خودکشی ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آپ کو زہر کھلا دے دے تو پھر یقین کر لو کہ موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، حضور نے فرما دیا اس پر زہر اثر نہیں کرے گا، بس حضور کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جادو کرنا چاہے تو جادو کے اثرات سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ کھجور کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی راہ ایک کھجور یا آدھی کھجور، ایک کھجور یا آدھی کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر، مطلقاً اللہ کا راہ کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں پھر بے شمار
اس کی وسعت پہ قربان جائیں. بس فی سبیل اللہ ہے. اب اس پر جتنا کچھ بیان کیا جائے، مساجد فی سبیل اللہ ہے، مدارس فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ ہے. فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور یا آدھی کھجور خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لے لے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں، کما یلیق بشانی و قدرت. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پہ اس کھجور کو لے لیتا، پالتا رہتا، پالتا رہتا، پالتا رہتا. کب تک؟ قیامت. یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے پنکھے لگوائے تھے، وہ تو خراب ہو گئے، ہمارا ثواب ختم ہو. ہم نے قالین بچھوائی تھی، وہ تو ختم ہو گئی، پوشیدہ ہو گئی، پرانی ہو گئی، اٹھا دی گئی، نئی قالین بچھا دی گئی، ہمارا ثواب تو ختم ہو گیا. ہم نے اینٹیں اور پتھر لگوا دیے تھے، وہ ختم ہو گئے، ہمارا ثواب ختم ہو گیا. مسجد پرانی پہ ہمارا خرچ تھا، وہ مسجد گرا دی گئی، نئی بنا دی گئی، ہمارا ثواب ختم ہو گیا. اللہ کے بندو تمہارا ثواب کیسے ختم ہوگا؟ وہ دائیں ہاتھ پہ لے کے پال رہا ہے، وہ تو پال رہا ہے. ایک کھجور کو ختم نہیں ہونے دیتا. کیا کھجور ختم نہیں ہو جاتی؟ جب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو وہ ختم نہیں ہو جاتی، وہ کھا لی جاتی، ہضم ہو جاتی، خوراک کا حصہ بن جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ پہ لے کے پال رہا ہے، پال رہا ہے، پال رہا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اود پہاڑ کے برابر بنا کے اس بندے کو ثواب عطا کرے. پالتا رہتا ہے وہ. اس حدیث سے یہ ثابت صرف نہیں ہوتا کہ کھجور ہی صدقہ کر لے، کھجور کے برابر صدقہ، ایک کھجور کے برابر صدقہ ہے، نصف کھجور کے برابر صدقہ ہے، اتنی قیمت کا صدقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کی حالت اور کیفیت کو دیکھتا ہے اور پالتا رہے. صدقے سے کبھی محروم نہ ہو، غریب تر کیوں نہ ہو، صدقہ پھر بھی کرتے رہے. خود مانگ کیوں نہیں رہے ہو، پھر بھی اپنے مانگے ہوئے سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہے. کوئی صدقۃ الفطر تمہیں دے جائے، اس میں سے کوئی چیز صدقہ کر دے. تمہیں کوئی اپنے روزے کا فدیہ دے جائے، کوئی کفارے میں تمہاری اس میں خدمت کر جائے، اس میں سے بھی کچھ صدقہ کرتے رہنا. تمہارے پاس جب وہ مال پہنچ گیا اس کا حکم بدل گیا، آپ ہی صدقہ کرتے رہے. صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقہ کرتے رہا. روزانہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ صدقہ کرنے والے کو اور دے دے اور نہ کرنے والے کے مال کو تلف کر. یہ پورا سال روزانہ منادی دینے والا منادی دیتے رہتے. روزانہ کی دعا ہے اور فرشتے کی. جب فرشتے کی دعا ہے تو روزانہ شریک ہو جاؤ گے. بتاؤ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ آسمان سے فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہر روز صبح کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا دے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے جو آج خرچ نہ کرے اس کے مال کو تلف کر کے برباد کر دے، تباہ کر دے، اس کو نقصان دے دے، اس کو بیماریوں میں یا پریشانیوں میں ڈال دے، اس کو ذلیل و رسوا کر دے. بتلائیے اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کیا ہو؟ صدقہ کرتے رہا. وہ سیدنا دہدہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تسی نیکی نو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. صحابی رسول آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ فلاں اپنا باغ پسند ہے، اس سے زیادہ، اور وہ کھجوروں کا باغ، کھجوروں کا باغ. کیونکہ آج کے درس کا تعلق صرف کھجور کے ساتھ. کھجوروں کا جو باغ ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. پورے باغ کو دے دو، پورے کا پورا باغ اللہ کی راہ میں دے رہے. وہ جو پورا باغ ہے وہ کہاں جائے گا؟ کیا اکھاڑ لیا جائے گا؟ نہیں، وہ باغ وقف بن گیا. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وقف نہیں بناتے.
مساجد اتنی کھڑی کر دیتے ہیں، اس مسجد کا وقف نہیں بنائے۔ وقف کی ایک الگ لذت ہے، ایک الگ سکون ہے، الگ اطمینان ہے۔ اس مسجد کا جتنا خرچ ہے اس مسجد کے فنڈ سے اتنا وقف بنا دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اس مسجد کو اخراجات کے معاملے میں کوئی پریشانی نہ رہے۔ ہمارے ہاں وقف کا رواج نہیں ہے۔ بیت اللہ کے سامنے بہت بڑا ٹاور ہے جو بیت اللہ کے لیے وقف ہے، پوری آمدن بیت اللہ پر خرچ ہوتی۔ مسجد نبوی کے باہر کئی ہوٹلز ہیں جو مسجد نبوی کے اخراجات کے لیے وقف۔ آپ بھی اس طرف آئیں، جماعت کو مستقل چندوں سے اور ہر سال چندوں سے، ہر مہینے چندوں سے محفوظ کرنے کی پوری پلاننگ کریں، وقف بنائیں جماعت کو چلانے کے لیے، بیت المال کو چلانے کے لیے، مسجد کو چلانے کے لیے، اداروں کو چلانے۔ یہ باغ وقف تھا، شاید ہمارے علماء نے اس طرف توجہ نہیں دی، یا بیان نہیں کیا، یا قوم کو بتایا نہیں، وضاحت نہیں کر سکے۔ بھئی یہ جو باغ ہے یہ کدھر جائے؟ کیا کھجوریں اکھیڑ لی جائیں گی؟ نہیں۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اس باغ کا جو وقف ہو گیا اس کو مزارع پہ دیا، حصے پہ دیا، لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور آئندہ کے لیے وہ بیت المال کی آمدن کا ذریعہ بن۔ ہمیشہ کے لیے بیت المال میں ہر سال کھجوریں آ رہی ہیں اپنے وقف سے، اپنے خرچ سے، اور یہ ایسا خرچ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو رہا۔ ہر سال آپ اتنا خرچ کر دیں، دکان وقف کر دیں، زمین کا حصہ وقف کر دیں، اپنا مکان وقف کر دیں، کوئی چیز جس کو آمدن کا ذریعہ ہے اس کو مسجد کے لیے، جماعت کے لیے وقف کر دیں۔ اور کوئی یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے فساد، دل کے بغض، اناد، کینہ جو اندر آگ بھری ہوئے وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم اس بیماری میں ہوتے ہیں کہ یہ وقف ہو جائے گا تو یہ فائدہ اٹھائے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ مکان نہ بنائے کہ اگر میں مکان بناؤں گا تو مستری بنا کے فائدہ اٹھائیں، مزدوری لیں۔ تو اللہ کے بندو، باغ وقف ہو چکا ہے، مزارع حصے پر جناب زمیندار کرنے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو حصہ آ رہا ہے اس سے مسجد کو، بیت المال کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ مستقل فائدہ ہے۔ اس پر کئی ایک حدیث موجود ہے۔ لیکن آتے خیبر کی زمین کیا تھی؟ کیا نبی علیہ السلام نے زمین بیچ دی تھی خیبر کی؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا یہودیوں کو کہ ہم کھیتی باڑی اور یہاں خیبر میں آ کے کیا کریں گے؟ آپ خیبر کی ساری زمین جو مال غنیمت میں آئی تھی اور حضور کا جو حصہ بھی تھا خمس، وہ بھی سب کے سب آپ نے مزارع پر دے دی۔ سال کے بعد حضور علیہ السلام اپنا نمائندہ بھیجتے، وہ ان سے فصل لے جاتا، بیت المال میں جا کے جمع ہوتی، حضور کے گھر کے اخراجات نکال کے باقی سب کچھ غرباء میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ خیبر کا پورا علاقہ پیغمبر کے صحابہ بیت المال کے لیے وقف تھا۔ وقف بنائے، کھڑا کریں جماعت کو اور مسجد کو، مدارس کو وقف کے ذریعے۔ آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہر سال مولوی ہمارے پاس آئیں اور 500 کی پرچی ہم دیں تاکہ یہ مانگنے میں ہمیشہ ذلیل رہے اور ہم دینے میں ہمیشہ کرسی پر پھرتے رہے اور بیٹھے رہے، اور جب لذت آتی ہے آپ کو دینے میں، آپ ایک ہی دفعہ کھڑا کر دیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد وہ شخص آیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی تعاون کروا دے۔ حضور نے کیا تعاون کروایا تھا؟ حضور نے فرمایا کوئی چیز تیرے گھر میں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک کوئی چادر ہے گھر میں اور کچھ نہیں۔ فرمایا وہ لے آؤ نا۔ وہ لے آیا۔ حضور نے فرمایا کتنے کی کوئی لے گا؟ 2 درہم اس کے پیسے لگے ہوئے، قیمت لگی۔ آپ نے فرمایا 1 درہم گھر کے اخراجات پورے کر، 1 درہم کی ایک کلہاڑی خرید اور رسی خرید، اور جا کے لکڑیاں لکڑیاں کاٹ کے شہر مدینے میں آ کے بیچ۔ 15 دنوں کے بعد آیا، یا رسول اللہ میرے پاس اتنا جمع ہے کہ میں صدقہ کرنے کے لیے تیار۔ کھڑا کرے لوگوں، جتنے بندے ہیں آپ کی جماعت کے، وہ 10 سال پہلے بھی غریب تھے اور آج بھی غریب ہیں، 10 سال پہلے بھی کرائے پر تھے آج بھی کرائے پر ہیں، تو تمہاری اس جماعت کا کیا فائدہ؟ کیوں نہیں ہر سال ایک جماعت کے غریب فرد کو مکان لے کے دیا جاتا؟ کیا ساری جماعت مل کے ایک مکان تیار نہیں کر سکتی؟ کہاں ہے وہ انصار مہاجرین کی وہ سنتے؟
رفع الیدین کی سنت یاد ہے، اپنے کاروبار میں حصہ صحابہ کا دینا یاد نہیں؟ کیا وہ ساری زندگی کرائے پہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ کیا ہر سال وہ تم سے مانگنے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ آئیں اپنے تصور کو ذرا، سوچ کو، نظریات کو بدلیں، اللہ کے لیے بدلیں۔ جب تک آپ نہیں بدلیں گے حالت جماعت کی نہیں بدل سکتی۔ آپ بدلنے کی کوشش، ان مدارس، ان مساجد کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے وقف بنائیں، پیسے کو زنگال نہ رکھیں۔ ہمارے مسجد میں اتنا پیسہ جمع ہے، وہ جمع کیا کر رہا ہے بھائی؟ ہمارے مسجد میں اتنا فنڈ موجود ہے، وہ فنڈ کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے وقف بناؤ، وقت پہ اس پیسے کو خرچ کرو امانت دیانت کے ساتھ مسجد کا، تاکہ منافع اس پر کوئی کاروبار، کوئی انویسٹ کرو، تاکہ جماعت کے لیے، مسجد کے لیے وہ وقف بن جائے، جس طرح یہ صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ اس سنت کو کون دے گا اور کون سمجھائے گا اور کون عمل کرے؟ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، ان سنتوں پر بیٹھ کے مسجد میں جماعت کو سوچنا چاہیے۔ آئیں کھجور کی تذکرہ کر رہا ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موجود ہے حدیث صحیح البخاری، سیدنا عبداللہ بن عمر ہاں جب صلاح بن جائے، مشورہ بن جائے، پھر مجھے بتانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا ہم سے، میرے صحابہ کرام، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی مثال ایک درخت کی طرح ہے۔ مومن ایسے ہے جیسے فلاں ایک درخت ہوتا ہے، ایک درخت کی طرح مومن کی مثال ہے۔ آپ ذرا بتائیں وہ درخت کون سا ہے؟ مومن اس درخت کی طرح ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی جنگلاں دے درختاں دی طرف غور کیتا، توجہ کیتی، لیکن ہماری بات کو سمجھ میں نہ آئی کہ حضور کس درخت کا پوچھ رہے ہیں۔ مومن کی مثال ایک درخت کی مانند ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سوال کا جواب میرے علم میں تھا لیکن میں نہیں بولا، میں خاموش رہا۔ کیوں؟ کہ محفل میں ابو بکر و عمر بیٹھے تھے، بڑی شخصیات بیٹھے، بڑے علماء بیٹھے، ان کی موجودگی میں سوال کا جواب دینا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ اور یہ ادب ہے، احترام ہے، اکرام ہے، جہاں بڑا عالم موجود ہو چھوٹوں کو خاموشی سے بات کو سننا چاہیے، بالخصوص غیر علماء جو علماء نہیں ہے ان کے لیے گزارش ہے، سنت ہے، دین ہے، شریعت ہے کہ عالم کی موجودگی میں آپ جواب نہ دیں، آپ خاموش رہیں۔ اخلاقیات کا بھی تقاضا ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ جواب۔ محفل لگی ہوئی ہے، بندے عالم سے سوال پوچھ رہے ہیں، کوئی ادھر سے بولتا ہے، کوئی ادھر سے بولتا ہے، یہ جواب، یہ بھی تجھے نہیں پتا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ بھئی آپ چپ رہے، خاموش رہے، سوال عالم سے ہو رہا ہے، عالم جواب دے۔ ہو سکتا ہے تمہارے علم میں اس سوال کا جواب ہو، لیکن عالم کوئی جواب میں اور ایسا کوئی نقطہ پوائنٹ بیان کر دے کہ تمہارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک سوال کا جواب ایک جیسا ہی یا کوئی رٹا رٹایا جواب ہو۔ بیان کرتے، دلائل بیان کرتے، کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ، کوئی نہ کوئی ایسی فصاحت و بلاغت عالم کی زبان سے نکل آتی ہے کہ عامی آدمی کے لیے اس کا فائدہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر موجود تھے، میں نے جواب نہ دیا باوجود اس کے کہ سوال کا جواب میرے علم میں تھا اور پوچھنے والے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر سمجھ نہیں آئی تو لا یسقط ورقھا، وہ سوال وہ جو میں نے پوچھا ہے درخت، اس کی علامت نشانی یہ ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ درخت کون سا؟ صحابہ فرماتے تھے پھر جنگلاں کے درختوں کی طرف توجہ کی تھی، سمجھ نہ آئی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس سے مراد کھجور کا درخت، مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت۔ سوچئے کھجور کا درخت کیسا ہو، اپنے گھربانوں میں جھانکی کہ آج میں اور آپ کہاں کھڑے، رمضان المبارک سے پہلے اور آج کی کیفیت میں فرق ہے، کردار میں فرق ہے، شکل و صورت میں فرق ہے، معاملات میں فرق ہے،
کوئی چینج، کوئی تبدیلی آئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں آئی تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی حالت پہ فکر کیجئے، کہیں دل سخت تو نہیں ہو، تبدیلی کیوں نہیں؟ کوئی ایسا بندہ ہے جس نے توبہ کی ہو پہلے گناہوں سے اور پھر رمضان میں داخل ہوا ہو، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے صدقے دل سے یہ وعدہ کیا کہ نماز شروع ہے تو زندگی بھر شروع۔ کوئی ایسا شخص جس کی زندگی میں کوئی گناہ تھا، شراب تھا، جوا تھا، نقص تھا، جھوٹ بولتا تھا، چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، توبہ کر کے وہ ماہ رمضان میں داخل ہو۔ کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنی حالت اور صورت کو بدلا ہو، پہلے وہ داڑھی منڈواتا تھا، کٹواتا تھا، ماہ رمضان میں داخل ہوا توبہ کر کے کہ آئندہ ایسا گناہ ہی نہیں کروں گا، جو روزے کی حالت میں بھی داڑھی کٹوانے سے باز نہیں آیا، بتاؤ کب باز آؤ گے؟ یا پتھروں کی بارش دیکھو۔ بندہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، پریشان، کبھی تو بندہ ڈر ہی جاتا ہے کہ رمضان کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے اور میں داڑھی منڈوا رہا ہوں، روزے کی حالت میں گناہ۔ یہ افطاری کر کے جا کے حمام پہ بیٹھا ہے، افطاری کے بعد یہ ثواب کا کام کر رہا ہے، شیطان تو بند ہے، یہ شیطنت تمہارے اندر کیسے داخل ہو؟ اور یاد رکھی جو ماہ رمضان کے گناہ ہے نا، محدثین نے لکھا ہے شیطان تو بند ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان سے پہلے جب شیطان تیرے ساتھ جو لگا ہوا تھا، جب وہ بند ہوا نا، تیرے اندر جب بخار جان چھوڑتا ہے تو مہینہ اثرات اس کے بخار کے رہتے ہیں، جب شیطان ہٹتا ہے وہ دل کا زنگ، وہ دل کا گند، وہ دل کا بغض، وہ دل کی بیماری، وہ کیفیت، اس قدر بندہ بے ایمان ہو چکا ہوتا ہے، خبیث ہو چکا ہوتا ہے، فطرت اتنی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے کہ مہینے پر اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے، ادھر سے پھر کھل جاتا ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے، آگے سنبھال لیتے، وہ اندر کا اندھیرا ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ بخار جو پہلے چڑھا رہا، سارا سال جو گناہ کرتا رہا، وہ ختم ہی نہیں ہوتا، اس کے اثرات نہیں ختم ہوتے، پھر نیا گناہ شروع ہو جائے۔ اگر توبہ نہیں کرنی ہے اور بدلنا نہیں ہے، حالت کیفیت بدلی نہیں ہے، تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ روزے اس لیے فرض ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ جب روزے فرض ہیں اور تم نے رکھے اور متقی نہیں بن سکے تو پھر بھوک اور پیاس کے سوا تمہارے پلے پڑا کیا؟ کیا آپ نے اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو سمجھایا ہے کہ آج کے بعد تمہارے لیے یہ پردہ ہے؟ یا آپ نے قاری صاحب کو سمجھا دے کہ ایک دو دن کے بعد سورۃ الاحزاب آئے گی تلاوت میں، اس کو چھوڑ کے آگے گزر جائیں، نہ آیت پڑھنی پڑے نہ سننی پڑے، جس طرح دیوسیت پہ زندگی گزر رہی ہے سے گزرتی رہے۔ جب آپ نے قاری صاحب نے پڑھنی اور آپ نے سننی ہے تو عمل کون کرے گا؟ جس دن تراویح میں یہ آیت پڑھی جائے گی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، کہ پچھلا جو کچھ ہو چکا وہ اللہ معاف کر دے گا، آج کے بعد پردے کے بغیر عورتیں باہر نہ نکلیں۔ جب یہ آیت رات کو تراویح میں پڑھی جائے، آپ سن لیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سن لیں اور آپ سن لیں، آپ میں تبدیلی نہ آئے، گھر میں تبدیلی نہ آئے، کل پرسوں پھر وہی آیت رات کو سن کے سویرے پھر وہی حالت ہو، تو پھر مجھے بتاؤ دیوسوں کو کوئی سینگ تو نہیں ہوتی؟ دل کی سیاہی، دل کا یہ زنگ، دل کا یہ اندر کب بدلے گا، کب تبدیل ہوگا؟ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے، یہ حضور فرماتے ہیں کھجور کا درخت کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں تو 2-4 منٹ کی تقریر سوچ کے یہاں بیٹھا تھا، لیکن آپ کا لاؤڈ سپیکر دیکھ کے اور آپ کی حاضری دیکھ کے پھر میں نے کہا چلو علی آباد کے بندے دیکھ کے، ادھر گرد کے بندے دیکھ کے، میں نے کہا پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، تو ایک آدھ حدیث بیان کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سوال میرے علم میں تھا، میں جواب نہ دیا، کیوں کہ ابو بکر و عمر بیٹھے۔ کھجور کا درخت، مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، اس پر محدثین نے جو کچھ لکھا ہے وہ قابل غور۔ فرماتے ہیں کہ کھجور کے درخت کے ساتھ حضور نے مومن کی مثال کیوں دی؟ کیا اوصاف ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا اوصاف ہیں کھجور کے درخت کے؟ حضور فرماتے ہیں مومن ایسے ہونا چاہیے جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ، پاکیزہ درخت ہے یہ،
اس کی پہلی خوبی جو ہے اصلھا ثابت، کھجور کے درخت کا پہلا وصف اس کی جڑیں مضبوط ہوتی اور انتہائی گہری ہوتی، مضبوط ہوتی ہیں اور گہری ہوتی، جتنا اس کا قد ہوتا ہے اس کو تو گر جانا چاہیے، جھکڑ سے، طوفان سے، ہواؤں سے اس کو گر جانا چاہیے، لیکن بہت کم گرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی۔ مومن ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کھجور کا درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی عقیدے کی جڑیں مضبوط ہو۔ چھولنے والا عقیدہ مومن کا نہیں ہوتا، حالات سے مصلحت کا شکار ہونے والا مومن کا عقیدہ نہیں ہوتا، لوگوں کے ماتوں کی تیوریاں دیکھ کے، برادری دیکھ کے، قوم دیکھ کے بدل جانے والا، مصلحت کا شکار ہونے والا مومن نہیں ہوتا۔ اصلھا ثابت، جیسے کھجور کا درخت مضبوط ہے، ہوائے جھکڑ آئے، شرک کے، بدعت کے طوفان آئے، اصلھا ثابت، وہ ثابت ہے۔ اور بڑا مشکل ہوتا ہے پھر ثابت رہنا۔ سامنے شادی اور شادی کے فنکشن اور خوشیاں ساری بے حیائی سامنے، اصلھا ثابت۔ مومن ایسے جیسے کھجور کا درخت ہلے نہ۔ عام تو درخت کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، سفیدے کو دیکھے نا، آدھا ادھر جھک رہا ہے، آدھا ادھر، کھجور کا درخت اصلھا ثابت، کھڑا ہے، ٹک کے کھڑا ہے، اپنے آپ کو اس نے زمین میں آدھا گاڑا ہوا اور کھڑا ہے، مجال ہے ہل جائے کسی کے ہلانے سے، اصلھا ثابت۔ فوتیدگی ہو گئی، ساری قوم ایک طرف ہے، اصلھا ثابت، وہ کھڑا ہے۔ نہیں نہیں، یہ کام سنت نہیں، دین نہیں، شریعت نہیں، حجت میں نہیں ہے، اس پر دلیل نہیں ہے، حضور نے نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا، اصلھا ثابت۔ ابے کو بخشواؤ، اصلھا ثابت، یہ کام کرو، برادری ناراض، ناک نہیں رہے گا، اصلھا ثابت۔ نہیں بھائی، مومن تو ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، انگ انگ میں رچی بسا عقیدہ توحید پورے وجود میں رچا ہوا، اور سنت کا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا، سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، بدعت کو نہیں اپنا سکتا، اصلھا ثابت، پوری طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے۔ ناراض ہوتا ہے، زمانہ ہو جائے، دنیا ہو جائے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بندہ ڈٹ جائے، اللہ کی قسم، اللہ مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیتے، اللہ تسکین اتار دیتا ہے دل پر، سکینت نازل کر کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ میرے بندے، لذت اس میں ہے کہ تو میری پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرے، اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں حدیث ہے، حضور خود فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، انتہائی مشکل وقت آئے گا، میری سنتوں پر عمل مشکل ہو جائے گا، لوگ تانے دیں گے، لوگ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، مذاق کریں گے، استہزاء کریں گے، میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل جس طرح ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان حالات میں ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جو ان حالات میں میری سنت پہ ڈٹا رہے، اللہ اس بندے کو، اس میرے امتی کو 50 میرے صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے۔ جتنا صدیق کو ثواب دے گا اتنا اس کو دے گا، جتنا عمر کو دیا اتنا ثواب دے گا، 50 صحابہ کرام کے برابر، اور ایک صحابی کا ثواب کتنا ہے؟ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرا صحابی ایک مٹھ جو کی خرچ کرے، تم ان کے برابر ثواب میں نہیں ہو سکتے۔ جو مشکل وقت میری سنت پہ عمل کرتا رہے، اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے۔ قائم رہیے اپنے عقیدے پر، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں اگر تم آج تک اپنے عقیدے پر قائم رہتے تو اور ڈٹے رہتے، اللہ کی قسم پورا شہر کا ایک حصہ بدل گیا ہوتا۔ کیوں نہیں بدلتا؟ آپ کی مصلحت کی وجہ سے،
ایک ہی محفل ہے، ایک ہی مسجد کے نمازی ہیں، ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، اور 70 پر پوڑی پر بیٹھے ہیں، ایک ہاتھ نہیں اٹھاتا دوسرا اٹھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی تو اہل حدیث ہے، یہ کیوں پھر اٹھا رہا ہے؟ کہتا ہے یہ ڈھیلا سا ہے جی، میں تو نہیں اٹھاتا، یہ اٹھا لیا۔ تو اس بندے نے مسلک کو داغدار کیا، اس مسلک کی ناک کو خراب کیا، اس بندے نے مسلک کا شکار ہو کے اللہ کی قسم وہ نقصان پہنچایا جو عام بندہ پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم سارے ڈٹ جاتے، آنے والوں کو کہتے، اور ایسے بندے موجود جن کی غمی پر دکھ پر آپ جائیں اور لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رہنے دے بھائی، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم وہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ کی فوتگی ہوتی، آپ یہ تیسرے دن کے بعد 70 پھوڑی جناب بیٹھنا وہاں نہ بیٹھتے، جو پہلے دن دوسرے دن آتا، آپ کہتے دعا یہ طریقہ مسنون نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرنے دیتے۔ جب آپ بھی بیٹھ کے نیچے منہ کر کے وہ کرتے رہتے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں کہ چلو یہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے۔ نہیں تم کروا رہے ہو، تم موجب ہو اس بدعت کے، تم اس بدعت کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہو، تم اس بدعت پر خاموش رہنے والے ہو۔ بدعت من رأى منکم منکرا، اس سے بڑا منکر کیا ہوگا کہ حضور کے دین میں نئی چیز داخل کی جا رہی ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فتاوی ابن تیمیہ میں، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ بدعت اور اہل بدعت کا رد کیا جائے۔ بدعت کا رد کرنا عین اسلام اور عین جہاد ہے، اور اس جہاد پہ ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور کھجور کے درخت کا دوسرا وصف یہ ہے، اس کی شاخیں بلند، اس کا قد بلند۔ فرمایا مومن بھی کھجور کے درخت کی طرح ہونا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، کیوں جس طرح کھجور کا درخت دور سے اونچا نظر آتا ہے، ایسا مومن مواعظ بستی میں داخل ہوں، پنڈ میں داخل ہوں، پوری بستی میں اونچا جس کا نام ہو وہ آل الحدیث اہل حق اور توحید پرست ہو، پورا پنڈ کہے وہ بندہ ہے جو بدعت نہیں کرتا، سنت پر عمل کرتا ہے، شرک نہیں کرتا، توحید پر قائم رہتا ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت دور سے نظر آتا ہے، اسی طرح مومن کا کردار دور سے نظر آنا چاہیے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ڈٹ جائیے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم ڈٹ جائیے، کچھ نہیں ہوتا۔ دکانداری ختم نہیں ہوتی، گاہک ختم نہیں ہوتے، دل کی بیماری اور کمزوری ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈٹ جائیں سنت پر۔ اور اگر آپ ایک بدعت کے محفل و مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں لوگ آئے اور ناراض ہو کے اٹھ گئے، کس لیے ناراض ہوئے؟ بدعت کی وجہ سے، کہ آپ بدعت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ناراض ہو کے اٹھ گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دونوں میں سے پکا کون ہے؟ دونوں میں سے پکا کون ہے؟ جو بدعت کی وجہ سے ناراض ہو گیا وہ پکا ہے، یا جو سنت کی وجہ سے مسلط کا شکار ہو گیا یہ پکا ہے؟ بدعتی وہ ہے، پکا وہ ہے، کچے تم ہو۔ وہ آئے کانپ جائے، وہ تھر تھراٹ اس پر ہو، لرزہ اس پر طاری ہو کہ میں وہابیوں کی آل الحدیث کی محفل میں جا رہا ہوں، ان کی تزیت کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں ان کا طریقہ کیا ہوگا۔ سنا ہے وہ ایسے نہیں کرتے، وہ کانپتا ہوا بیٹھے، تم سینہ تان کے بیٹھو، وہ بدعت پر ہے، تم دین پر ہو، وہ بدعت پر ہے، تم سنت پر ہو، وہ بدعت پر ہے، تم بصیرت پر ہو، وہ بدعت پر ہے، تم دلیل پر ہو، وہ اپنی ضلالت پر ہے، تم اسلام پر ہو، وہ شیطان کے ساتھ ہے، تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ جسے دنیا بھی محمد کا ساتھ ہو اور جنت میں بھی مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آپ سنت سے چمٹے ہوئے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایسے بنو جیسے کھجور کا درخت ہو۔ کھجور کے درخت کا تیسرا وصف یہ ہے، لا یسقط ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے۔ موسم بہار ہو یا خزاں ہو، سرما ہو یا گرما ہو، ہر درخت کے پتے ہو سکتے ہیں گر جائیں، کھجور کا درخت سرسبز و شاداب نہیں گرتے۔
پتے نہیں گرتے، پتے گرتے ہی نہیں ہیں کھجور کے درخت کے۔ آپ کے پتے گریں گے کب؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا پتے گریں گے، مسجد کی رونق ختم ہوگی، یہ نمازوں کی رونق ختم ہوگی، یہ موسمی بہار، موسمی مسلمان، یہ موسمی نمازیں، لا یسقط ورقھا، کھجور کے درخت پر پتہ نہ گرے، نماز نہ چھوٹے، قرآن کی تلاوت پورا سال جاری رہے، لا یسقط ورقھا، پتے گرتے بھی نہیں۔ اور پرتوں کا ایک خاصہ ہے، اگر کاٹ لو نا کھجور کے پتے، ٹہنی کو کاٹ دو، جتنا کاٹو گے اور جتنا خشک کرو گے اتنا چمٹے گا، اتنا سخت ہو اور سخت ہو جائے گا۔ اس پتے کو توڑو اور سخت ہوگا، اس کو پانی ڈالو اور اس میں خوبصورتی اور لچک پیدا ہوگی۔ اس کے بنا آپ چکیر بنائیں، اس کے آپ بڑی بڑی چیزیں بنائیں، وہ مڑتا جائے گا، بان بنائیں، منجیاں بنائیں، جو مسلح بنائیں، صفیں بنائیں، جو کچھ بناتے جائیں، وہ اپنی مضبوطی پر، جس کا پتہ اتنا مضبوط ہے اس کی جڑوں کا عالم کیا ہوگا۔ اصلھا ثابت، جڑیں مضبوط، قد بلند، پتے نہیں گرتے۔ اور کھجور کے درخت کا یہ اوصاف سے آگے بڑھتے ہیں۔ کھجور کا درخت پھل لاتا ہے۔ کون سا پھل لگتا ہے کھجور کے درخت پر؟ آپ کے علاقے میں کھجور کے درخت پر کون سا پھل؟ مالٹا لگتا ہے نا، کھجور لگتی۔ کھجور کے درخت پر کس کا پھل لگتا ہے بولو؟ کھجور لگتی ہے۔ پھر کھجور کے دانے کا وصف کیا ہے؟ قربان جائیں حضور کے اس فرمان پر کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ کھجور کا درخت، کھجور کے پھل کا وصف یہ ہے، مالٹا ایک ہی درخت سے مالٹا توڑو، ایک میٹھا دوسرا پھیکا، آم ہو سکتا ہے میٹھا، دوسرے میں کچھ جناب کڑواٹ ہو یا صحیح نہ ہو، کھٹا ہو، انار توڑ ایک میٹھا ہو ایک کھٹا ہو، کھجور کا دانہ جو کھولے وہ میٹھ۔ مومن اس طرح ہونا چاہیے جیسے کھجور کا درخت ہوتا، کھجور کا ہر دانہ میٹھا، تیرا ہر بول میٹھا پیارا ہو۔ توحید کا معنی بد اخلاق ہونا نہیں ہے، سنت کا معنی کرخت اور سخت مزاج ہونا نہیں ہے، اخلاق ہر دانہ میٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھجور کی کئی مثالیں، ایک جگہ فرمایا ما یملکون من قطمیر، کھجور پر تو بندہ کتاب لکھ سکتا ہے، کھجوروں پر تو بندہ کئی خطبات دے سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، یہ جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو نا، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید چھلکا ہوتا ہے یہ اس کے برابر، اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ میں اس کے مالک بھی نہیں ہے، تمہاری دعا اور پکار سنتے ہی نہیں ہے۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے ما یملکون من قطمیر، قطمیر کا ذکر کیوں کیا اور اس کے اندر جو چھلکا ہے اس گٹھلی پر اس کا ذکر کیوں کیا؟ بعض لوگوں نے رکشوں پر ایک حدیث بھی لکھی ہوتی ہے، بات آ گئی ہے تو چلیں، کہ کھجور کی گٹھلی کو پیس کر شہد میں ملا کر اگر وہ کھا لیں تو دل کے جو شریانیں ہیں وہ کھل جائیں گی، آپریشن نہ کریں، آگے الحدیث لکھی ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاکستان میں بنی، یاد رکھیں رسول اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ کسی کا تجربہ ہو تو انکار نہیں، کوئی کھجوروں کی گٹھلی پیس کر دیتا ہے اور اس کی کوئی جناب صفوف بنا کے دیتا ہے، کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو تجربہ ہو سکتا ہے، طبی لحاظ سے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن حدیث رسول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا کہ حضور نے کوئی ایسا فرمایا، حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید چھلکا ہے وہ اس کے مالک نہیں جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال کیوں دی ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو کھجور ہے نا، فرمایا یہ جو کہتے ہو نا قبر والوں نہیں سنتے، دعا پکار تمہاری نہیں سنتے، فرمایا اللہ نے کو کھجور کے ساتھ مثال کیوں دی ہے؟ یہ جو کھجور ہے اس کے اندر جو کھوکھلا، جو اس کے اندر جتنی جگہ ہے اس کو ایسے سمجھو جیسے قبر ہے، اس کا خول جو ہے قبر کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو گٹھلی ہے وہ میت کی طرح ہے، اس کے اوپر جو سفید چھلکا ہے وہ کفن کی طرح ہے۔
ما یملکون من قطمیر، مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ تمہاری دعاؤں کو، پکاروں کو نہیں سنتا۔ اور ایک حدیث سن لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور کھجور کھا رہے تھے اور ہر کھجور کو توڑتے تھے اور پھر کھاتے تھے۔ پہلے توڑتے، پھر اندر سے اس کو دیکھتے کہ کوئی کیڑا تو نہیں، کوئی خرابی تو نہیں، پھر حضور کھاتے۔ ہر کھجور کو توڑ کے کھانا، دیکھ کے کھانا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، چاہے اجوا کیوں نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی خراب نہ ہو۔ صحابی فرماتے ہیں حضور نے کھجور کو توڑ کے کھاتے تھے اور اس میں سے دیکھ کے کھاتے تھے، تاکہ کھجوریں بھی کھانا ان کو پتہ چل جائے اور ساتھ ساتھ پتہ چل جائے کہ عالم الغیب کون ہے، عالم الغیب کون ہے۔ کھجور ہاتھ میں ہے بھائی، اگر ایسے سمجھ نہیں آئی تو پھر سمجھ لو کھجور ہاتھ میں ہے، حضور کے ہاتھ میں ہے۔ کھجور کہاں ہے؟ ہاتھ میں ہے۔ کتنی موٹی ہوتی ہے کھجور؟ ہاتھ میں ہے۔ اس کھجور کے اندر کیڑا ہے یا نہیں، خراب ہے یا نہیں، اس کی اندر کی حالت کیا ہے، کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ حالت اندر کی کون جانتا ہے؟ تیرے بارے جاننا۔ کھجور حضور کے اپنے ہاتھ مبارک میں کھجور، اس کھجور کے اندر کیا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ۔ حضور کھول کے، پھاڑ کے، دیکھ کے کھا رہے تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے۔ جس نبی نے کھجور کھانے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھا دیا ہے، کہیں میری امتی کو تکلیف نہ ہو، بیماری نہ ہو، تو حق نہیں بنتا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومن ایسا ہو جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا ہی بنا دے جیسے حضور فرماتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔